یکم محرم الحرام یعنی آج کا دن جس تک پہنچنا آج بھی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی لیے مغربی مفکرین اور یورپی ماہرین قانون بھی اعتراف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یکم محرم الحرام، آج کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا جن اصولوں کو جدید طرز حکمرانی کا نام دیتی ہے، ان میں سے بہت سے اصول 1400 سال پہلے ایک عظیم مسلمان حکمران نافذ کر چکے تھے۔ وہ شخصیت ہیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت، اور فرمایا صحیح بخاری میں ہے، شیطان بھی عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم منتظم، مدبر اور عادل حکمران بھی تھے۔ آپ نے اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ باقاعدہ انتظامی شعبے اور محکمے قائم فرمائے، بیت المال کا مضبوط نظام قائم کیا، عدالتی نظام کو منظم کیا اور قاضیوں کی مستقل تقرری کا سلسلہ شروع فرمایا، پولیس کا محکمہ قائم فرمایا، جیل خانوں کا نظام متعارف کروایا، مردم شماری اور زمینوں کا ریکارڈ مرتب کروایا، صوبوں اور اضلاع کی انتظامی تقسیم کی۔ جی ہاں، گورنروں اور سرکاری عہدیداروں کا احتساب شروع کیا، فوج کے لیے مستقل رجسٹر اور تنخواہوں کا نظام قائم کیا، بیت المال سے بیواؤں، یتیموں، معذوروں اور ضرورت مندوں کے لیے وظائف مقرر فرمائے، بازاروں کی نگرانی، قیمتوں پر نظر رکھنے اور عوامی شکایات کے ازالے کے لیے الگ الگ نظام قائم فرمایا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہجری کیلنڈر کا آغاز آپ ہی کے دور مبارک میں ہوا۔ آج دنیا میں ویلفیئر اسٹیٹ، احتساب، عدلیہ کی آزادی اور سول انتظامیہ، رینیو سسٹم، عوامی فلاح، پینشن، سرکاری ریکارڈ، مردم شماری اور مالی نظم و نسق کو ترقی یافتہ ریاست کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی روشن مثالیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نظر آتی ہیں۔ اسی لیے مغربی مفکرین اور یورپی ماہرین قانون بھی اعتراف کرتے ہیں کہ انصاف، احتساب اور عوامی خدمت پر مبنی حکومتیں ہی ترقی اور استحکام کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ اصول اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نمایاں طور پر دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمر سے اس کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ یہ تھا ایک حکمران کا احساس ذمہ داری۔ آپ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، فارس کی عظیم سلطنت شکست سے دوچار ہوئی، روم کی طاقت لرز اٹھی، لیکن ان بے مثال فتوحات کے باوجود ان کا لباس سادہ رہا، رہن سہن عام آدمی جیسا تھا، آنکھیں اور ان کا وجود خوف خدا سے معمور تھا۔ یکم محرم الحرام یعنی آج کا دن 24 ہجری کی صبح نماز فجر کے دوران ایک مجوسی ابو لولو نے خنجر سے حملہ کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود آپ کی فکر نماز اور امت کے بارے میں تھی۔ چند روز بعد یہ آفتاب عدل غروب ہو گیا، مگر رہتی دنیا تک انصاف، دیانت اور خدمت خلق کا ایک ایسا معیار چھوڑ گیا
جس تک پہنچنا آج بھی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آج برطانیہ، یورپ اور دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک جن اصولوں پر اپنی معیشیت، عدل، احتساب اور عوامی فلاح کے نظام کو استوار کرتے ہیں، ان میں سے بہت سے بنیادی تصورات 1400 سال پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عملی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ محلات والے بادشاہ بہت گزرے، لیکن تاریخ نے صرف ایک شخص کو فاروق اعظم اور عادل حکمران کے لقب سے زندہ رکھا۔ آج بھی اگر دنیا انصاف کا معیار تلاش کرتی ہے تو مدینہ کے اس حکمران کی طرف دیکھتی ہے، جس کے پاس بظاہر کوئی بڑا تاج نہیں تھا مگر دلوں پر حکومت تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔